آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے ابتدائی احوال ہم سماعت فرما رہے تھے، اور آج اس کا انشاءاللہ اختتام ہے۔ تو وہ اعتراض ذہن میں رہے، کیونکہ اس کا آج آخری دن ہے۔ اعتراض یہ کہ عرب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے علامات ظاہر ہو رہی تھی، وہ علامات برحق ہیں اس اعتبار سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک نبی بننے کا خیال آ گیا، تو یہ بات بالکل غیر جانبدارانہ ہے، بالکل ناحق بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدا سے ہی، پیدائش سے پہلے سے لے کر اور نبوت کے اظہار تک اللہ تعالیٰ نے بہت ساری علامات کا اظہار فرمایا، تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 برس کی تھی، تو قریش نے کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اب تعمیر کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ تو دو حادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک عورت خوشبو کی دھونی دے رہی تھی، اور ایک چنگاری نے آگ بھڑکائی، اور وہ آگ اچھی خاصی بھڑک اٹھی، جس کو بجھاتے بجھاتے کعبۃ اللہ کی دیواریں کافی زیادہ کمزور ہو گئیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بند باندھا ہوا تھا سیلاب سے بچنے کے لیے، وہ بند ٹوٹا اور پانی بھر گیا، جس سے بھی کعبۃ اللہ کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ اب نئے سرے سے تعمیر کی جائے، اور کیسے کی جائے؟ حسن اتفاق ایسے ہوا کہ ساحل پر ایک بحری جہاز جدہ کے قریب طوفان میں گھر کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تو اس کا ملبہ ساحل سے آ لگا۔ ولید بن مغیرہ نے اس کے تختے اور دیگر سامان وغیرہ وہ لے لیا، اور اسی جہاز کا ایک باقوم نامی ایک رومی معمار تھا، مستری تھا، اس کو بھی ساتھ لے لیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ان کے اندر جیسے ذکر کر چکا مذہبی حالات کیا تھے، اور اخلاقی طور پر بھی وہ اتنے گرے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ جیسے ہمارے مذہبی حالات ان سے برے ہیں عقائد میں، ایسے ہمارے اخلاقی حالات بھی ان سے گئے گزرے ہیں۔ وہ غیرت مند خوددار لوگ تھے۔ اب کعبہ کی دیواروں پر کدال کون چلائے، یعنی گرائے کون؟ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ کا گھر ہے، ہم تو اس کو نہیں گرائیں گے۔ تو ولید آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اللہ معاف کری، ہم خیر کے ارادے سے اس کو ڈھانے لگے۔ خوف کرتے ہوئے یہ سب سے آگے بڑھا اور اس نے کدال ماری، اور ایک کدال کے بعد پورا دن انتظار کیا کہ شاید رات کو عذاب نہ آ جائے۔ اگلے دن عذاب نہیں آیا تو پھر اس کعبۃ اللہ کو یہاں مسجد کی ٹوٹیاں تک اکھاڑ کے لے جاتے اور فکر کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہم ان سے زیادہ مذہبی اخلاقی طور پر بھی گرے ہوئے ہیں۔ اب رات بخیر گزری، اور یہ وہب بن عابد اس وقت متولی کعبہ تھا، اور اعلان ہوا کہ حلال کی کمائی سے ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے، حرام کا ایک پیسہ شامل نہیں کرنا۔ کتنا بڑا اعلان ہے! آج ہم مسجد بناتے ہوئے اعلان کبھی نہ کر پائے۔ یہ ان کا اخلاقی کمال تھا۔ اور یہاں تک کہ چندہ کم پڑ گیا، کعبہ کے 5 کونے تھے، جگہ وسیع تھی، تو اب کیا کریں؟ کہا کعبہ چھوٹا کر لو، اس کے 4 کونے کر لو، لیکن حرام کمائی شامل نہیں کرنی۔ اسی لیے یہ حتیم انہوں نے باہر نکال دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ کی انگلی پکڑی اور حتیم میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، تیری قوم نے پیسے کم ہونے کی وجہ سے اس کو بیع کر دیا تھا، اگر یہ کعبہ کا حصہ آج نہ ہوتا تو ہم غریبوں کو کس نے کعبہ میں نماز پڑھنے دی تھی، یہ تو جرنیلوں اور کرنیلوں کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ آج بھی یتیم موجود۔ تو اب اختلاف و نزاع بن گیا تعمیر کے بعد، جہاں تک آپ کو لے کر آنا تھا کہ علامات نبوت میں سے اختلاف ہوا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا، سارے آپس میں لڑ پڑے یہ سعادت کون حاصل کرے حجر اسود نصب کرنے کی۔ 5-6 دن تک یہ جھگڑا جاری رہا، ایک قبیلہ کہتا ہم کریں گے، دوسرا قبیلہ کہتا ہم کریں گے۔ آخر کار ایک سمجھدار آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ جھگڑو نہیں، جو شخص کل صبح باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو اسے منصف مان لو، اسے جج مان لو، وہ جو فیصلہ کرے پھر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوگا اور وہی فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے۔ صبح کا وقت جب آیا سب کی نظریں باب بنی شیبہ پر تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہوئے۔ علامہ سہیلی نے ایک بڑی عجیب روایت نقل کی، جو ہی آپ داخل ہوئے تو لوگ کہنے لگے حاذ الامین حاذ الامین رضینا حاذا محمد، یہ تو امانت دار آ گئے ہیں، یہ تو امانت دار آ گئے ہیں، ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہیں، یہ فیصلہ کریں، یہ تو محمد آ گئے۔ علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ جو ہی اہل مکہ نے اتفاق کیا جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ابلیس جس طرح بدر کے موقع پر آیا نا سردار کی شکل میں، یہاں بھی حقیقی شکل میں آیا اور آ کے کہتا ہے لوگوں، شیخ نجدی کی شکل میں آیا، یہ تو ٹونٹ ماری گئی ہے، بہرحال نجد کے علاقے کے ایک بوڑھا سردار تھا، اس کی شکل میں یہ آیا اور کہنے لگا لوگوں کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں گوارا ہے کہ اتنے شرفاء اور رؤساء کے ہوتے ہوئے ایک یتیم نوجوان تمہارے درمیان منصف بنے گا اور ایک یتیم تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کو نہیں ماننا۔ لیکن لوگوں نے کان نہیں دھرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اب آپ کا فیصلہ اور جو آپ نے حل تجویز پیش کیا اور انصاف کیا، سب کی آنکھیں سب کی نظریں اش اش کر اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود چاہتے تو نصب کر سکتے تھے، یہ جو اعتراض ہے کہ آپ نے سرداری لینے کے لیے نبوت کے 40 سال کے بعد اظہار کر دیا، تو یہاں سب سے بڑا موقع تھا اپنے آپ کو معزز ثابت کرنے کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر انصاف اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر رکھا تھا۔ تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک بڑی چادر بچھائی جائے، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا جائے اور سارے قبائل جو لڑ رہے ہیں لڑو نہیں، سارے آ کے اس چادر کو پکڑ لو، سارے اس اعزاز میں حاصل ہو جاؤ کہ حجر اسود کو اٹھا کے کعبۃ اللہ کے پاس، یوں سارے قبائل شامل ہوئے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصب کیا۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس طرح رذائل سے دور رکھا۔ یہاں تک ہمارا یہ علامات ختم ہوئی۔ اب ہمارا دوسرا سبق اختتامی یہ ہے نبوت سے پہلے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، بچپن ہی سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوم جاہلیت، جاہلوں والی جو رسمیں تھیں، جاہلیت کے زمانے کے جو طریقہ کار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بچا کے رکھا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ نبی اپنی نبوت سے پہلے بھی ولی اور صدیق کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اور اس کا قرآن پاک نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ نبوت دینے سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت پر فائز کر کے رکھا تھا۔
ابھی نبی نہیں بنے۔ اور رشد و ہدایت کیا ہے؟ اس رشد کی خود قرآن نے تعریف کی ہے، زینہ فی قلوبکم کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ راشد وہ ہے کہ اللہ جس کے دل کے اندر ایمان کو مزین کر دے، راشد وہ ہے اللہ جس کے لیے کفر کو ناپسند کر دے اور فسوق گناہ کو، عصیان نافرمانی کو اللہ ناپسند کر دے، یہ راشد ہے۔ اور نبی نبوت سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے؟ راشد ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے؟ صدیق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، یہ ولایت کے درجے پر فائز ہیں، زلیخا کے چنگل سے آزادی کے لیے بچ رہے ہیں اور یہاں تک کہ جیل میں جانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن سے ہی ہم نے انہیں دانائی اور حکمت عطا کر دی تھی۔ تو نبی نبوت سے پہلے بھی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ولی، صدیق، راشد، اور ساری دنیا کے ولی مل جائیں، نبی کی نبوت سے پہلے والی زندگی کے اندر جو ولایت ہے اس کی جوتیوں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، نبی کی ولایت ایسی ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خصوصاً اپنی نگرانی میں رکھا تھا اور ان تمام رذائل سے، ان رسومات جاہلیت سے دور رکھا تھا۔ جیسے ہم پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں، آپ نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم بھی نہیں کھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کی تعظیم کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کبھی میں نے کسی بت کی تعظیم نہیں۔ کیسے وہ بت کی تعظیم کریں جنہوں نے 40 سال کے بعد بتوں کو گرانا ہے؟ اب اس اعتراض کی طرف نظر ڈالیں کہ آپ 40 سال کے بعد اچانک پیغمبر بن گئے۔ اگر اچانک پیغمبر بنتے تو 40 سال سے پہلے والی زندگی، چلو بچپن میں تو بندے کو شعور نہیں ہوتا تو آپ سے یہ باتیں ہو جاتی، لیکن اللہ نے بچپن سے ہی آپ کو بچا کے رکھا تھا۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ آپ سے پوچھا آپ نے کبھی شراب پی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی یہ رذیل کام نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں اور سمجھتا تھا اگرچہ میرے پاس کتاب اور ایمان کا علم نہیں تھا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میں نہیں جانتا تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کی نفرت بچپن سے ہی میرے دل میں ڈال دی تھی۔ اچانک نبی بننے کا خیال نہیں آیا، اللہ نے بچپن سے ہی اپنے محبوب کے لیے علامات کا اظہار بھی کیا جو ہم سماعت فرما چکے ہیں اور اب سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان رذائل سے بھی بچا کے رکھا۔ مسند احمد میں روایت ہے، عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ کہتے ہیں مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمسائے نے بتایا، خبر دی، روایت کر رہے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سے کہہ رہے تھے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کبھی لات کی پرستش نہ کی ہے نہ کروں گا، اور نہ کبھی میں نے منات کی تعظیم کی ہے اور نہ میں کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تعظیم، عبادت ابھی بہت دور کی بات ہے، اللہ نے اس طرح آپ سے ان رذائل کو دور کر کے رکھا تھا۔ زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ، زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نبوت سے پہلے جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو عصاف اور نائلہ دو بتوں کو چھوتے تھے۔ طواف کے بعد جب سعی کریں گے تو سعی ہم ذکر کر چکے ہیں، ابھی پھر کل سے نقشہ آنے والا ہے کہ حرم کے اندرونی حالات کیا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کس کس جگہ سب سے پہلے کیا۔ تو عصاف اور نائلہ صفا اور مروہ پر رکھے ہوئے دو بت تھے جنہوں نے بدکاری کی تھی اور بعد میں پھر انہوں نے صفا اور مروہ پر رکھ دیا اور ان کی تعظیم شروع کر دی۔ تفصیل سے ان واقعات کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو ان بتوں کو چھوتے تھے
تو ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ ایسے نہ کرو۔ میں نے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح، چھونے سے ہوتا کیا ہے، اب بچے ہیں، کیوں آپ منع کریں؟ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھر ذرا زیادہ سختی سے منع کیا، اور زید فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد کبھی میں نے اس بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور اپنا کلام اتار دیا، اب تو ہم ان بتوں کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی نقل ہے اور دلائل بہیقی کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے زمانہ جاہلیت میں کبھی لہو و لعب چیزوں کا خیال نہیں آیا۔ اس روایت کا اشارہ پہلے کر چکے ہیں، کبھی لہو و لعب چیزوں کا خیال کبھی نہیں آیا۔ ہاں ایک شخص جو میرا ساتھی تھا بکریاں چرانے والا، اس نے کہا کہ فلاں جگہ شادی ہے تو وہاں ایک گویہ عورت آ رہی ہے، رات کو قصے ہوں گے تو آپ جا کے سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا، اور جب میں پہنچا تو اللہ نے میرے اوپر سکینت نازل کی، میں سو گیا، اور صبح جب لوگ چلے گئے تو میری آنکھ کھلی، اگلے دن پھر گئے، پھر یہی ترتیب ہوئی، پھر آپ سو گئے، ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو سارے جا چکے ہیں اور محفل برخاست ہو چکی ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو ان رذائل سے پاک کیا ہے۔ اب وہ جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی کہ روایت سنتے ہیں، حرم کی تعمیر کے دوران حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی اس تعمیر میں ساتھ تھے، اور آپ نے خود اس تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ بھی اپنے چچا کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے حرم کی تعمیر کے لیے۔ تو اب ان کا یہ رواج بنا ہوا تھا آسانی کے لیے کہ اپنا سطر کھول دیتے تھے، پورا سطر نہیں، ایک تو سطر خفیفہ ایک سطر غلیظہ ہے۔ سطر غلیظہ تو یہ ہے کہ جو انسان کی شرمگاہیں ہیں ان کو کھول، یہ نہیں۔ سطر خفیفہ کیا ہے کہ ناف سے گھٹنے کے درمیان کی جگہ بھی انسان کی واضح ہو جائے، تو تہبند کھول کے تاکہ پتھروں کی رگڑ نہ لگے، ایک حکمت تھی۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ بیٹا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو، ہاں تاکہ یہ پتھر تمہیں یہاں پر لگے نہیں، اس کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چچا کے کہنے پر، یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے چچا کے کہنے پر تہبند کھولا، اور کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کا سطر خفیفہ بھی کسی کے سامنے آویزاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی عادت ہے، نبوت کے بعد کی نہیں۔ تو آپ کو اچانک نبی بننے کا خیال نہیں آیا، اللہ نے علامات کا اظہار بھی کیا، اور اللہ نے اپنے نبی سے ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی رسمانہ جاہلیت کی رسومات کو اللہ نے اپنے نبی سے دور کر دیا، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اگلی روایت یہ ہے کہ اچھا حضرت عباس نے پوچھا بھی کہ بیٹا یہ کیا معاجرہ ہے، اس کو الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے اس روایت کو مکمل کیا، پوچھا کہ آپ کیوں بے ہوش ہو کے گر پڑے جو ہی آپ کا سطر خفیفہ کھلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اچانک ہی ایک آدمی دکھلائی دیا، اور جس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفید پوش تھا، اپنے سطر کو چھپاؤ، اپنے سطر کو چھپاؤ، تو آپ اس حالت میں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ علامات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ قریش کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا۔ فتح الباری میں اس کو امام ابن حجر نے نقل کیا، الاصابہ کے اندر بھی نقل ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایت نقل ہے۔ تو اس مجلس میں زید بن عمرو بن نفیل، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اگر کسی کو یاد ہو، کہ مشرکین مکہ کے مذہبی حالات، اور ان مذہبی حالات میں سے کہا کہ شرک کے اندر کون کون مبتلا تھے اور شرک سے بچنے والے، تو ورقہ بن نوفل اور یہی شخصیت زید بن عمرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کی
رذالت سے محفوظ فرمایا تھا۔ تو کھانا لا کے رکھا، زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کو بتوں کے تھانوں پر ذبح کرتے ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، عقیدے کی اصلاح بھی کریں کہ مشرکین مکہ جو بتوں کے تھان پر ذبح کرتے تھے تو کیا وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ بسم اللہ والمنات کہہ کے اس کو ذبح کرتے تھے؟ نہیں، مشرکین مکہ ذبیحہ کے دوران اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدا دیتے تھے۔ مشرکین مکہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتے تھے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ذبح کرتے ہوئے کسی کا اور کا نام لیا تو یہ کھانا حرام ہوگا، نہیں۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، اہل کہتے ہیں منسوب کرنا۔ مشرکین مکہ ذبح کرنے سے پہلے سے یہ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ جو جانور ہے، یہ اعلان اس کو حرام کر رہا ہے، نیت یہ جو جانور ہے اس کو میں فلاں بزرگ کے تھان پر جا کے اس بزرگ کی خوشنودی کے لیے ذبح کروں گا، یہ نیت کر لینا ہی اس کو خنزیر کے گوشت سے بڑھ کے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ ساتھ عقائد کی بھی اصلاح کریں، سیرت کا باب اسی لیے رکھا ہے۔ مشرکین مکہ کوئی لات منات کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے تھے، ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کا ہی نام لیتے تھے، لیکن وہ جانور، وہ چیز جو نظر کے لیے دے رہے ہیں وہ پہلے سے نیت کر چکے ہوتے تھے کہ فلاں جگہ جا کے میں اس کے تھان پر یہ چیز دوں گا۔ یہ مشرکین مکہ کے اندر عقیدے کی خرابی تھی جو آج ہمارے اندر بھی پنپ چکی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو کہا کہ میں تو اس کا شرک کا ذبیحہ نہیں کھاتا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ جب زید بن عمرو بن نفیل نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کھانا آیا ان کے بعد تو آپ نے بھی اس چیز سے انکار کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں ان بتوں کا چڑھاوا، ان کے اوپر دی گئی نظریں میں نہیں کھاتا۔ اور یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل نے قریش سے کہا کہ بکری اللہ نے پیدا کی ہے اور پھر اس بکری کی افزائش کے لیے گھاس اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے، تو تم اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ جسے اللہ ہدایت دے دے، شرک کے معاشرے کے اندر جسے اللہ سمجھ عطا فرما دے، یہ زید بن عمرو یہ وہ ہے۔ یہ باب ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اگلا باب ہے کہ طلوع آفتاب رسالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار۔ تو ہم نے اس باب کے اندر یہ سماعت فرما لیا، دونوں خلاصہ کرنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر یہ باب نہیں آئے گا، اس لیے اس کو یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ نے علامات کا اظہار فرمایا، پیدائش کے بعد بھی نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقتاً فوقتاً علامات نبوت کا اظہار ہوتا رہا۔ اچانک آپ نبی نہیں بنے، آپ کے لیے خصوصی عنایت تھی، خصوصی فضل تھا اور علامات کا اظہار ہوتا رہا۔ اور دوسری جو اہم بات ہم نے سماعت کی وہ یہ کہ نبی نبوت سے پہلے بھی ولی ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، راشد ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے رذائل کو، کفر کو، فسوق اور نافرمانی کو، عصیان کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ہم نے آج شواہدات پڑھیں، دلیلیں پڑھی، گواہیاں پڑھی کہ اللہ نے کس طرح اپنے نبی کو ان رذائل سے، ان رسومات سے دور کیا تھا، کس طرح اللہ نے اپنے نبی کو ان رذائل سے پاک کیا تھا۔ تو اس طرح یہ بات ثابت شدہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو یہ نبوت والا انعام ہونا تھا تو یہ بچپن ہی سے آپ کے اوپر علامات کا اظہار ہو رہا ہے اور بچپن ہی سے اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہے۔ کل سے انشاءاللہ نیا دلچسپ باب شروع ہوگا کہ آپ کی نبوت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا۔ اللہ عمل کرنے کی